آخر کار مسلم لیگ نون کی وہ ساری کاوشیں کامیاب نہیں ہو سکیں جن کے تحت وہ چاہ رہے تھے کہ فیض حمید کو اگر سزا ملی ہے تو اس کا کنیکشن باجوہ صاحب کی کمانڈ کے ساتھ جوڑا جائے اور قمر جاوید باجوہ کو بھی کسی ٹرائل سے گزارا جائے۔ لیکن ملٹری نے اسرار عباسی صاحب کے ذریعے یہ ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ جناب نہ باجوہ صاحب کے خلاف کوئی انکوائری ہے، نہ ہوگی، نہ آئندہ اس کا کوئی امکان ہے۔ انصار عباسی صاحب کی یہ جو خبر آئی ہے اس کے نتیجے میں آلموسٹ وہ ساری جو کوششیں تھیں باجوہ صاحب کو گھیرے میں لانے کی وہ تو فیل ہو گئیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ فیض حمید کے بارے میں بھی اگر مسلم لیگ نون یا کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کو کسی پولیٹیکل مینوورنگ کی وجہ سے یا کسی زبردستی اور جبر کی وجہ سے اختیارات کے ناجائز استعمال کی وجہ سے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے یا ان کو یہ سزا دی گئی ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ ان کو سزا ملی ہے ملٹری آرڈر کو توڑنے کی اور اپنے اندرونی ڈسپلن کے خلاف جانے کی۔ ان کو سزا ملی ہے کہ عاصم منیر صاحب کا اوتھ رکوانے کی، ان کے خلاف سازش کرنے کی، 9 مئی کو پلان کرنے کی، عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ملٹری کا سویلین معاملات میں جو دخل ہے اس کی وجہ سے ان کو سزا ملی ہے تو یہ اس کا خام خیال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو شیلڈ دینے کے لیے ملٹری خود سامنے آ گئی ہے۔ اور ویسے بھی یہ مکافات عمل بھی ہے، کل کو ملٹری چاہتی ہے یا نہیں چاہتی یہ الگ بات ہے، لیکن اصل مکافات عمل یہ ہے کہ اگر آج آئی ایس آئی کے ایک سابق سربراہ کا ٹرائل ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا، لہٰذا ایک وقت ہو سکتا ہے مستقبل میں کبھی آئے کہ آئی ایس آئی کے سربراہ کے ٹرائل کے بعد کبھی کسی آرمی چیف کا بھی ٹرائل ہو، لیکن یہ بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اب اس کے نتیجے میں پاکستان میں ملٹری کے جو سیاسی کردار ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی یا نہیں، وہ بڑھ سکے گا کہ نہیں، اس پر تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ آج بھی جو لوگ پی ٹی آئی کو اور باقی پولیٹیکل پارٹیوں کے بارے میں جو فیصلے کر رہے ہیں وہ عاصم منیر صاحب کی ہی ہدایات کے مطابق کر رہے ہیں، ان کے علاوہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو کمانڈ آف چین کے اندر رہ کر جو لوگ سیاسی مداخلت کرتے ہیں ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم ان کے لیے ہوتی ہے جب ملٹری کے کوئی آربٹ سے باہر نکل کے کچھ جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی لیے فیض حمید صاحب کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے۔ اور وہ وقت شاید کچھ عرصے کے بعد آئے کہ جب پاکستان میں سول سوسائٹی، کانسٹیٹیوشنل فورسز، سیاسی جماعتیں، ہماری عدالتیں کبھی اس سطح پہ جا سکیں کہ کسی فوجی کا ٹرائل کر سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ جنرل مشرف کے ٹرائل کے وقت ملٹری اپنے آرمی چیف کو بچانے کے لیے آ گئی تھی اور کس طریقے سے ان کو سیف گارڈ کر کے دبئی روانہ کر دیا گیا تھا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس سے پہلے اگر کسی بھی فوجی افسر کا ٹرائل درکار ہوتا تھا تو وہ عدالت کے ساتھ اس طرح سے تعاون نہیں کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اسلم بیگ صاحب کے خلاف جو انکوائری تھی جو سپریم کورٹ تک گئی، اس کا کچھ نہیں بنا تھا، جس کے تحت لوگوں کو پیسے دیے گئے تھے 90 کے الیکشن میں ریگنگ کرنے کے لیے۔ تو بنیادی طور پہ جو پاکستان کا پاور سٹرکچر ہے اس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہے اس سارے ٹرائل کے نتیجے میں، جس کو سمجھا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے۔ ہاں، کسی ایک سطح پہ یہ مکافات عمل تو ہو سکتا ہے، اور مکافات عمل ہی ہے جو ضیاء الحق کو فیس کرنا پڑا، جو جنرل مشرف کو فیس کرنا پڑا، جو کئی اور لوگوں کو بھی، اور آج اگر جنرل باجوہ کے ساتھ جو پبلکلی لوگ بدسلوکی کر رہے ہیں یا گالم گلوچ کر رہے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے مکافات عمل ہے۔ مکافات عمل میں تو
ہمارے جو ملٹری کے آفیشلز ہیں ان کو سزائیں فطری طور پہ عوام کی طرف سے، قدرت کی طرف سے تو ملتی رہی ہیں، لیکن کبھی ہمارے ملک کے سسٹم کی طرف سے نہیں مل سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ یوٹیوب اور فیس بک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور میرے فیس بک پیج کو لائک کر لیں۔